کبھی کبھی دل ایسی بے چینی میں گرفتار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا۔ عائشہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ آخر زین کی ایک آواز اس کے دل پر اتنا اثر کیوں کر رہی تھی؟ تو اس کا جواب جانتے ہیں اس کہانی میں، قسط نمبر 2۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کی راہداری میں طلباء کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر عائشہ کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی، مس عائشہ۔ وہی پرسکون لہجہ، وہی نرم مسکراہٹ اور وہی عجیب سا احساس جو اس کے دل کو بار بار بے چین کر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی چلتے ہوئے کلاس روم سے باہر نکلی، جیسے خود سے بھاگ رہی ہو۔ عائشہ رکو تو، مریم نے پیچھے سے آواز دی۔ عائشہ رک گئی، مگر نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت تھوڑی عجیب ہے، مریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ طبیعت عجیب ہے یا دل؟ عائشہ نے فوراً نظریں چرا لیں۔ مریم فضول باتیں نہ کرو۔ لیکن شاید مریم سمجھ گئی تھی کچھ تو ہے جو عائشہ چھپا رہی ہے۔ ادھر زین اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، سامنے کتاب کھلی تھی، مگر نظریں کہیں اور تھیں۔ اسے بار بار لائبریری کا وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب عائشہ سے پہلی بار ٹکر ہوئی تھی، اور پھر آج اسی لڑکی کو اپنی کلاس میں دیکھنا۔ کیا واقعی یہ محض اتفاق تھا یا قسمت کسی کہانی کی ابتدا کر رہی تھی؟ زین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پھر بارش شروع ہو چکی تھی۔ شام کو عائشہ یونیورسٹی سے نکلی تو آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے بیگ سنبھالا۔ آج پھر بارش، اس نے آہستہ سے کہا۔ چند لمحوں بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ طلباء ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ عائشہ یونیورسٹی کے گیٹ کے نیچے کھڑی بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک کسی نے اس کے قریب آ کر چھتری کھولی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بس اسٹاپ تک چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ چونک کر پلٹی۔ زین تھا۔ دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، زین نے نرمی سے کہا۔ بارش کافی تیز ہے، بیمار ہو جائیں گی۔ عائشہ نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے چلنے لگے۔ خاموشی، صرف بارش کی آواز اور دلوں کی دھڑکنیں۔ عائشہ خود کو پرسکون دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ زین نے خاموشی توڑی۔ آپ ادب پسند کرتی ہیں؟ عائشہ نے چونک کر دیکھا۔ جی۔ آپ کے پاس جو کتاب تھی، فیض کی شاعری؟ عائشہ کے لبوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جی، مجھے شاعری پسند ہے۔ زین بھی مسکرایا۔ مجھے بھی۔ پھر دونوں خاموش ہو گئے، لیکن یہ خاموشی عجیب نہیں لگ رہی تھی، بلکہ خوبصورت تھی۔ بس اسٹاپ آ گیا۔ عائشہ رک گئی۔ تھینک یو، زین نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ شکریہ مت کہیں، شاید قسمت چاہتی ہے کہ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کچھ کہے بغیر بس میں بیٹھ گئی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا، زین ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، بارش میں بھیگتا ہوا اور اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ رات کو عائشہ نیند میں بھی بے چین تھی۔ کبھی زین کی آواز، کبھی اس کی مسکراہٹ، کبھی اس کے الفاظ۔ شاید قسمت چاہتی ہے، عائشہ نے خود سے کہا۔ یہ سب غلط ہے، وہ میرے استاد ہیں۔ مگر دل نے فوراً جواب دیا۔ دل کب اصول مانتا ہے؟ اگلے دن یونیورسٹی میں ماحول کچھ مختلف تھا۔ طلباء کسی بات پر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مریم تیزی سے عائشہ کے پاس آئی۔ تم نے سنا؟ کیا؟ زین سر کی منگنی ہونے والی ہے۔ عائشہ کے قدم وہیں رک گئے۔ کیا؟ ہاں، سب یہی کہہ رہے ہیں۔ عائشہ کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ آنکھوں میں نمی تھی، دل میں عجیب سا درد۔ آخر کیوں اتنا اثر ہو رہا تھا، جبکہ وہ تو صرف ایک استاد تھے، یا شاید کچھ اور؟ اسی لمحے سامنے سے زین آ رہا تھا۔ اس نے عائشہ کو دیکھا اور فوراً محسوس کیا کچھ بدل گیا ہے۔ عائشہ، آپ ٹھیک ہیں؟ عائشہ نے نظریں اٹھائیں اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ جی بالکل، یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ زین حیران کھڑا رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا اچانک کیا ہوا، لیکن وہ جانتا تھا اب یہ کہانی آسان نہیں رہے گی۔ تو اس کہانی کا اگلا پارٹ جاننے کے لیے